لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعنة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ومزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اما بعد میری محترم اور بہنوں، اللہ کا ہم پر بڑا انعام اور احسان، اس کو فضل کرم، اللہ ہم سب کو یہاں تھوڑی دیر جمع ہونے کی توفیق دیا۔ ہم اللہ کے نام پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر، آپ کی مبارک امت کے غم پر جمع ہو گئے۔ ذکر خدا کے لیے، فکر آخرت کے لیے اللہ یہاں بلایا ہے۔ جن بندیوں سے اللہ محبت کرتے ہیں انہی کو یہاں بلاتے ہیں، اور جو بندیاں اللہ رسول سے محبت کرتی ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں۔ اللہ جن سے محبت کرتے ان کو یہ دنیا نہیں دیتی، یہ فنا ہونے والی چیزیں، گناہ ہونے والی چیزیں نہیں دیتی، سونے چاندی کی چیتڑی اور دنیا کے ٹھیکرے نہیں دیتی۔ یہ تو اللہ اپنے نافرمانوں کو، نمک حراموں کو، بے ایمانوں کو، بے دینوں کو دیتے ہیں۔ ہاں، اپنے چاہنے والے بندیوں کو، محبت کرنے والے بندیوں کو اللہ دین دیتے ہیں، ایمان دیتے ہیں، اعمال دیتے ہیں۔ مال تو اللہ نے قارون کو سب سے بڑا دیا اور پکڑ دیا، ہلاک کر دیا۔ سامان اللہ نے سب سے بڑا فرعون کو دیا، اس کو ہلاک کر دیا۔ بہر کب دنیاوی چیزیں اللہ نافرمان کو دیتے، پکڑنے کے لیے دیتے، کھانے کے لیے نہیں دیتے، پکڑنے کے لیے دیتے۔ جیسے پنجرے میں آپ چوہے کو روٹی دیتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں دیتے، پکڑنے کے لیے۔ ایسے اللہ نافرمانوں کو جو دنیا دیتے ہیں وہ اللہ کامیاب کرنے کے لیے نہیں دیتے، پکڑنے کے لیے دیتے۔ ہاں، اللہ اپنے چاہنے والے بندوں کو اللہ ایمان دیتے ہیں، دین دیتے ہیں، آخرت کی فکریں دیتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اب یہاں آنے کے بعد یہاں کے چند آداب ہے، اس کو سامنے رکھ کے بات سنیں۔ سارے بہنوں سے گزارش ہے، قریب ہو کر، نزدیک میں جا کر جسموں کو جوڑ کے بیٹھیں، دو بہنوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہ بیٹھیں۔ دیکھو بیچ میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے تو پر کر لو۔ کوئی پلر کا، دیوار کا ٹیکا نہیں لینا، ٹیکا لینے سے ٹوکا ہوتا۔ بہن کا ٹوکا کیا ہے؟ نیند کا جھوکا آتا، بات کے سمجھنے میں دھوکا ہوتا۔ اس لحاظ سے جو ہے ٹیکا نہ لے، ٹیکا جو ہے نیند کا اسٹینڈ ہے، اس لیے جو ہے سیدھا بیٹھ کر بات سنیں۔ نیچے منڈی ڈالیں گے تو اوپر پروگرام بنے گا، سونے کا سپر پروگرام بنے گا۔
میں بھر بھر بولوں گا تو آپ غر غر بول کے سونا شروع کریں گے. کان بھی لگانا ہے، دھیان بھی لگانا ہے. اور جیسے کانا کھلے ہوئے آنکھیں کھلے رکھنا. کانوں میں پتھر اتر کچھ نہیں رکھ لیتے، آنکھوں پہ البتہ شٹرا ہے، پلکے ہے. جیسے شٹر نیچے کھینچتے تو شاپ بند ہو جاتی، ہماری آنکھیں ان کو پلکے نیچے کی، آنکھیں بند ہو جاتے، کان سند ہو جاتے. کیا سنیں گے؟ جب سنیں گے نہیں تو کریں گے کیسے؟ کریں گے نہیں تو پھر ایمان کا کلمہ پڑھ کے مریں گے کیسے؟ قرآن میں سمیانہ و اطاعنا، جو سنے گی وہ اطاعت کرے گی. اس لیے سننے کے لیے پہلی شرط ہے آنکھ کھلی رہنا، پھر کان کھلے رہنا. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نیت کر کے بیٹھنا. سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات. جیسے ہمارا حوصلہ ہوگا ویسے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. اگر ہم حوصلہ نہیں کریں گے تو اللہ بھی دینے کا فیصلہ نہیں کریں گے. یہدی الیہ من یرید، میں بندی اور بندے کے ارادوں کے ساتھ ہوں. جیسے تم ارادے کریں گے میں تمہاری دل کی مرادیں پوری کروں گا. تو لیا نیت کرنا ہے. کیا نیت کرنا ہے؟ جتنی بھی باتیں سنیں گے سن کر ان باتوں کو ٹالنا نہیں ہے، زندگی میں ڈالنا ہے. اور زندگی اللہ کے بندگی کے حساب سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حساب سے ڈھالنا. یہ نیت لے کر بیٹھیں گے، یہاں سے کچھ لے کر لوٹیں گے. جب لے کر لوٹیں گے تو دوسروں کو بھی بانٹیں گے، پھر اپنے خاندانوں سے بے دینی کو میٹیں گے. کچھ فکر اور درد و قرآن لے کے لوٹنا. کیا لانا؟ دہلی نظام الدین میں، بنگلے والی مسجد میں، انٹرنیشنل مرکز میں اور انٹرنیشنل اللہ والے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک خاتون کا قصہ سنا ہے. آپ جیسی اجتماع میں آئی وہ بیچاری اجتماع میں آئی اور آنے کے بعد مردانہ بیان ہوا. اس بیان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جو قربانیاں ہوئی، جو مجاہدے ہوئے، جو محنت ہوئی، اس کے واقعات سنائے گئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسے درد بھری محنتیں کی ہے. خاص طور سے تم عورت بیٹیوں کے لیے آقا خصوصی رحمت لے کر آئے، کیونکہ ہمارے نبی آنے سے پہلے پوری انسانیت تو پریشانی تھی اور خاص طور سے عورتوں پہ عجیب پریشانیاں تھی. مکہ جو ہے بکا تھا، پریشانوں کا دھکا تھا اور پوری دنیا میں مصیبتوں میں پکا تھا. کھانے سے مجبور، کپڑے پہننے سے مجبور تھے اور بھوک کی وجہ سے اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. ایک صحابی مسلمان ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنا درد بھرا واقعہ سنا کر اللہ کے نبی کو بھی رلایا، خود بھی روئے. یا رسول اللہ، آپ کے آنے سے پہلے مکے والے عرب لوگ جانوروں سے نیچے گرے ہوئے تھے، ہم اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑتے تھے. اپنا قصہ سنایا. میری بیوی حاملہ تھی، میں بزنس کے سلسلے میں ملک شام جا رہا تھا اور اپنی بیوی سے کہہ کے گیا، دیکھو میرے آنے میں 4 مہینے ہوں گے، ڈیلیوری 2 مہینے کے اندر ہے. لڑکی پیدا ہوئی تو زندہ گاڑ دینا، لڑکا پیدا ہوا تو زندہ رکھ دینا. اب دیکھو بلکہ لڑکی ہو گئی. ماں اتنی آسانی سے نہیں گاڑتے. مائیں 9 مہینے پیٹ میں وزن ڈھوتی ہیں، بڑی احتیاط کی زندگی گزارتے ہیں اور ڈیلیوری کے وقت میں ایک ایک درد اٹھاتی ہیں اور بچوں کو جو ہے جنم دیتی ہیں. ماں اتنی آسانی سے نہیں گاڑتے. تو میری بیوی نے میری بچی کو زندہ گاڑنے کے بجائے پڑوس کے گھر میں دے کے پرورش شروع کر دیا. میں جب سفر سے آیا تو کہا لڑکی پیدا ہوئی تھی، میں نے دفن کر دیا. میں بہت خوش ہو گیا. اب وہ میری بچی پڑوس کے گھر میں پلتی تھی، رہتی تھی، چلنے پھرنے لگی، ہمارے گھر بھی آنے لگی. میں یہ سمجھ کر بچی کو گود لیتا تھا کہ میری بیٹی نہیں ہے، پڑوس کی بچی ہے. گود لینا اور مارکیٹ لے جانا، چاکلیٹ دلانا، بڑے پیار و محبت میں کرنے لگا. یہاں تک کہ ذرا بڑی ہو گئی اور بھی زیادہ محبت ہو گئی. بچے کو بلا کے دیکھے بغیر کھایا نہیں جا رہا تھا اور دیکھے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی. اب میری بیوی نے دیکھا ان کی بچی سے اس درجے محبت ہو گئی، اب دیکھے بغیر چین نہیں آ رہا ہے، نیند نہیں آ رہی. غیروں کی بچی سمجھ کر اتنی محبت کریں. اگر میں ان سے کہہ دوں گی یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، اور زیادہ چاہیں گے اور زیادہ محبت کریں گے. عورتوں میں عام طور سے بات ٹکتی نہیں، فٹ بول کے بول دیا دیکھو جی کس بچی سے اتنی محبت کریں، یہ اوروں کی بچی غیروں کی بچی نہیں ہے، تمہاری ہی بیٹی ہے. میں تمہارے ڈر کی وجہ سے پڑوس میں رہ کے پرورش کیا تھا. یا رسول اللہ، اتنا سننا ہی تھا
میری پیار کی نظر کھار میں بدل گئی، میری محبت دشمنی میں بدل گئی، اور میری شفقتیں غصے میں بدل گئی۔ ارے خبیث، تو نے میری بیٹی کو اتنا دن زندہ رکھا ہے، اتنے دن سے لاڑ و محبت سارے دل سے دھل گئی۔ میں نے غصے میں آ کر اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کے جنگل کو لے جانے لگا اور کدال اور پھوڑا لے کر جانے لگا۔ میری بچی زار و خطا رو رہی تھی، بابا مجھے کہاں لے جا رہے، میری امی سے کیوں بچھڑا رہے، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے زبردستی کھینچ لی، لے کر وہ جنگل میں پٹک دیا، پھر اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنے لگا۔ یا رسول اللہ، میرے پیشانی پر پسینے بہ رہے تھے، دھول پڑ رہی تھی۔ میری بچی اپنے اوڑھنی سے، بابا کہے کوئی اتنی محنت کرے، ابا یہ پسینے آپ کے جا رہے، دھول چہرے پہ آ رہی ہے، اپنی اوڑھنی سے صاف کر رہی تھی۔ پھر بھی یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے نیچے درجے میں جا چکے تھے، ان شفقتوں کے باوجود میں نے اس بچی کو گڑھے میں ڈال دیا، مٹی ڈالنے لگا۔ میری بچی زار و خطا رو رہی تھی، ابا کل تک میری آنکھوں میں دھول پڑے تو پوچھتے تھے، اب میری آنکھوں میں مٹی گر رہی ہے، میرے منہ میں مٹی گر رہی ہے۔ زار و خطا بچی رو رہی تھی۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈاب کر اس بچی کو دفن کر کے آ گیا۔ اللہ پاک میرے یہ قصور معاف کریں گے نہیں کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ درد بھرا واقعہ سن کر زار و خطا رو رہے تھے، میں بھی رو رہا تھا۔ آقا نے فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خیر اسلام سے پہلے جو بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ تو بہرکب عربستان نہیں تھا، ایک معنوں میں عورت بچوں کا قبرستان بنا ہوا تھا۔ مکے میں ابھی وہ پلیس موجود ہے جہاں ہمارے آقا نے سے پہلے زندہ لڑکیوں کو جہاں گاڑا جاتا تھا، وہ قبرستان ابھی تک سعودیوں نے محفوظ رکھا ہے۔ وہاں کوئی بلڈنگیں نہیں بنایا، سڑکیں نہیں بنایا۔ اللہ ہم سب کو مکہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو، اور وہ پلیس دیکھنے کی توفیق دے۔ عبرت کے لیے ابھی وہ پلیس رکھے ہیں۔ ہمارے آقا رحمت عالم، شفقت عالم، محبت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے زندہ لڑکیوں کو گاڑ دیا جا رہا تھا، اور بھارت میں زندہ بچیوں، جوان بچوں کو آگ میں ڈال کے غارت کر رہے تھے۔ 3 دن کے بعد راکھ اٹھانے کے لیے جا کے ان کی ہڈیوں کی زیارت کر رہے تھے۔ ستی رسم کے تحت کسی عورت بیٹی کا شوہر مر گیا، شوہر کو جب آگ میں ڈال کے جلاتے تھے، ہاتھ پیر باندھ کر جوان لڑکیوں کو آگ میں سلاتے تھے، چیختے چلاتے روتے تھے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ تو بھارت میں زندہ جلانا، عرب میں زندہ گاڑنا، یورپ میں ننگا نچانا، نائٹ کلبوں میں لے جانا، عصمت عزتوں کو بیچنا، پیسہ کمانا، پہر کا پوری دنیا میں تم عورت بیٹیوں کے لیے کوئی مرتبہ نہیں، مقام نہیں، عزت نہیں، پوزیشن نہیں، کسی قسم کا ریزرویشن نہیں تھا۔ لاکھوں نہیں، کروڑ نہیں، اربوں نہیں، خربوں درود شریف کالی کملی والوں پر پڑھیں گے، تم آقا کے احسانات کو نہیں دے سکتے۔ آقا نے آ کے فرما رہے، جانوروں، ارے گدھو، عورت بیٹوں کو زندہ گاڑتے ہو، یہ ماں بنتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں وزن لے کر ڈھوتی ہے، بڑی احتیاط کی زندگی گزارتی ہے، ڈلیوری کے وقت میں ایک ایک دکھ اٹھاتی ہے، ایک ایک درد ہوتا ہے۔ کیا درد ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث سے اندازہ لگاؤ۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے، اپاہج ہے، آنکھوں کی معذوریں دیکھ نہیں سکتی، زبان کی معذوریں صحیح بول نہیں سکتی، کانوں کی معذوریں سن نہیں سکتی، ہاتھ پیر کی معذوریں کچھ نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کو پکاتا ہوں، کھلاتا ہوں اور دھلاتا ہوں اور پیٹھ پہ لے کے جاتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ساری ماں کی خدمت انجام دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں امی کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ فرمایا، ارے میرے نادان صحابی، تو نے یہ کر کے بھی پوری زندگی بھر کا حق کیا ادا کیا؟ تیری ڈیلیوری کے وقت میں، زچگی کے وقت میں تیری ماں نے کئی آہیں بری ہیں، فرمایا ان آہوں میں سے ایک آہ کا حق ادا نہیں کیا، پورا حق ادا کیا ہوا؟ ارے ایسی ماؤں کو زندہ کرتے ہو جو 9 مہینے ڈھوتی ہیں اور 2 سال تک اپنا خون و جگر دودھ پلاتی ہیں، پیشاب پخانے دلاتی ہیں، گود میں سلاتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں، ایسی محبت والی ماؤں کو زندہ کرتے ہو، بیویاں بن کر زندگی کے پارٹنر بن جاتی ہیں، شریک حیات بن جاتی ہیں، گھر کی چوکیدار نگرانکار بن جاتی ہیں، تمہارے بچوں کی تمہاری خدمت گزار بنتی ہیں، ایسی بیویوں کو زندہ کرتے ہو، اور بیٹیاں بن کر گھر کی رونق، گھر کی برکت، گھر میں شفقت، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین و سکون بن جاتی ہیں۔ عورت بیٹیاں گھر کی رونق ہے،
میری ماں بہن نے فرمایا جس گھر بیٹی ہوتی ہے اللہ اس گھر روٹی دیتا ہے، جس گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ اس گھر میں روٹی پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کوئی باپ عورت بیٹیوں کی پرورش کرے، بیٹی جوانی کو پہنچ جائے، ایک محبت کی نظر باوا کی بیٹی کے اوپر پڑتی ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا 3 عورت بیٹی کو کوئی شادی کراتا ہے جنت میں میرے وہ ساتھ رہتا ہے۔ ایک صحابی روتا ہوا اٹھا، یا رسول اللہ میرے تو 2 ہی بیٹیاں ہیں، ہاں 2 بیٹیوں کی شادی کرنے والا بھی میرے ساتھ جنت میں ہے۔ اور ایک کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری تو 1 ہی بیٹی ہے، ہاں 1 بیٹی کی شادی کرنے والا بھی جنت میں میرا ساتھی ہے۔ عورت بیٹیوں کی فضیلت بتایا، تمہارا مرتبہ مقام بتلایا، تمہارا احترام اور عزت بتلایا۔ فرمایا کوئی شوہر بیوی کو خوش کر کے مر جاتا ہے اللہ اس کو فوراً جنت میں داخلہ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے بیٹے ہی بیٹیاں تھے، بیٹے ہوئے بھی نہیں، ہوئے تو رہے بھی نہیں۔ بڑی بیٹی زینب ہے، دوسری بیٹی رقیہ ہے، تیسری بیٹی ام کلثوم ہے، چوتھی بیٹی بیوی فاطمہ حسن و حسین کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے۔ آقا کو 4 بیٹیاں ہی تھی۔ اللہ کے نبی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بیٹیاں والوں کی فضیلت سناتے تھے۔ تو بہرکب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تم عورت بیٹیوں کے لیے، ہم مردوں کے لیے بڑی بڑی محنتیں کیے، قربانیاں دیے۔ جب ہمارے آقا دین کی دعوت کو لے کر نکلتے تھے، مکے کے دشمن مانتے نہیں تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے اور میری ماں بہنوں گالیاں دیتے تھے، جھڑکیاں دیتے تھے، پتھرے مارتے تھے۔ بیٹی زینب کہتی ہے میری امی کا انتقال ہو گیا، میرے اوپر ماں باوا کی ذمہ داریاں پڑ گئی، میں باوا کی خدمت گزار بن گئی، چھوٹی بہنوں کی نگران کار بن گئی۔ میری امی کے مرنے کے بعد میرے باوا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں صبح گھر سے نکل جاتے تھے، صبح چلے جاتے تھے قیامت تک آنے والی امت کو دوزخ سے بچانے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، کلمے کی دعوت دینے کے لیے بابا صبح چلے جاتے۔ میں ناشتہ تیار کر کے انتظار کرتی، میرے بابا ناشتے پہ آئیں گے، نہیں آتے، پھر میں دوپہر کا کھانا بنا کر انتظار کرتی، میرے بابا آئیں گے، نہیں آتے۔ صبح کا ناشتہ گیا، دوپہر کا کھانا گیا، میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اور انسانیت کے درد غم میں ناشتہ اور دوپہر کا کھانا چھوڑ کر دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ عصر کا ٹائم ہو جاتا، میرے بابا پھر بھی گھر نہیں آتے۔ شام کے چراغاں لگ جا رہے ہیں، اندھیری چھا رہی ہے، میرے بابا کو یاد کر کے میں رو رہی ہوں۔ اندھیرے میں بابا کہاں پھر رہے، کدھر پھر رہے، شام ہو گئی ابھی تک نہیں آئے۔ یہاں تک کہ زینب فرماتی ہیں کہ رات کا کھانا کھا کر سارا مکہ بستروں پہ سو جاتا، میرے بابا گھر نہیں آتے۔ میں دروازے میں کھڑی ہوں، چاروں طرف دیکھ رہی ہوں، زاروں قطار رو رہی ہوں۔ میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم صبح چلے گئے، ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا کیا، رات کا کھانا کھا کر سارا مکہ سو گیا، میرے بابا ابھی تک نہیں آئے۔ میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافرہ پتھرے مار مار کر کہیں گرائے کیا، میرے بابا سڑکوں پہ تڑپ رہے تو نہیں، میں عورت بیٹی کہاں جا سکتی ہوں، گھر میں انتظار کر رہی ہوں۔ اور میرے بابا کی آنکھوں میں دھول ڈالی گئی، آنکھیں ملتے ہوئے کہیں بیٹھے کیا، آپ کی چاچی ابو لہب کی بیوی کانٹے بچھا دیتی تھی، میرے بابا کانٹوں میں پھنس تو نہیں گئے، جسم میں کانٹے گھس تو نہیں گئے، بابا کانٹے نکالتے ہوئے بیٹھے کیا۔ ان سارے تکالیف کو یاد کر رہی ہوں، زاروں قطر رو رہی ہوں، اور دروازے میں کھڑے کر چاروں طرف دیکھ رہی ہوں۔ کئی طریقے سے میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے دشمن کفار ستاتے تھے۔ مکے میں ایک جگہ ہے، اللہ ہم سب کو مکہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو، آمین بولو۔ اور حتیم ایک جگہ ہے، ہر حجانی ماں حاجی اس حتیم میں جا کر 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ گرنے سے پہلے اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مکہ جا کر حتیم میں نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں جا کر ساری رات کھڑے ہو جاتے تھے، پیروں پہ سوجن آ جاتی تھی اور امت کے لیے درد بھری دعائیں کر رہے تھے۔ ایک بار میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھے تھے، 4 کافر آئے، نماز میں بھی میرے بابا کو ستاتے تھے، نماز میں بھی تکلیف دی جاتی تھی۔ ابا نماز پڑھ رہے تھے، 4 کافر آ کر گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر ادھر 2 کافر ادھر 2 کافر کھینچ رہے ہیں، دم گھٹ رہا ہے، سانس رک رہا ہے، موت کا ڈر محسوس کر کے چلے گئے۔ نماز میں بھی میرے بابا کو ستایا جاتا تھا۔ مکے میں اور ایک جگہ ہے مقام ابراہیم، اللہ ہم سب کو مکہ جانے کی توفیق دے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی توفیق دے۔ 7 چکر طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب میں 2 رکعت واجب الطواف کی نماز پڑھی جاتی ہے۔
ہر حجانی میں حاجی، ہر عمرہ کرنے والا جا کے پڑھتا ہے۔ میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر کے مقام ابراہیم کے پاس جا کے نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں چلے گئے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، ولید اور پلیت قسم کے کافروں نے دیکھا میرے بابا نماز پڑھی، سجدے میں گئے۔ ایک ایک سجدہ آپ کا بہت لمبا ہوتا تھا۔ سجدے میں جانے کے بعد محمد جلدی سر نہیں اٹھائیں گے، ان کو کوئی تکلیف پہنچانا، ستانا، کیا کرنا؟ اونٹ کو ذبح کر کے اونٹ کے پیٹ میں پیشاب پاخانے کی جو پوٹلیاں ہوتی ہیں، انتڑیاں ہوتی ہیں، جس کو ہم انتڑی اور بوٹی کہتے ہیں، اونٹ ایک ہفتے کا پانی ٹانک میں اسٹاک کر لیتا ہے اور ریگستانوں میں جا کے پیتا ہے۔ ایک ہفتے کا گھاس اور چارہ اسٹاک کر لیتا ہے اور ریگستانوں میں جا کے جگال کر کر کے کھاتا ہے۔ جن پیشاب پاخانے کی پوٹلیوں میں ایک ہفتے کا پانی کا اسٹاک تھا، ایک ہفتے کا چارے کا اسٹاک تھا۔ ان پیشاب پاخانے کی پوٹلیوں کو لا کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پاک گردن پر ناپاک پوٹلیاں رکھ دیے گئے۔ چار بڑے بڑے سرداروں نے، کافروں نے، لیڈروں نے لا کر گردن بھی رکھ دیا۔ اتنے وزندار تھے، ہمارے آقا سر نہیں اٹھا سک رہے تھے۔ سبحان ربی العلیٰ ربی العلیٰ پڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی صحابی آئے گا، ان پوٹلیوں کو ہٹائے گا، میں سر اٹھاؤں گا، نماز پوری کروں گا۔ کوئی صحابی تو آیا نہیں۔ میری ماں بہنوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی، ماں کے 20 سال کے ٹائم میں چھوٹی بچی تھی۔ چھوٹی بچوں کو ماں باپ کی محبت بے چین کرتی ہے۔ امی خدیجہ تو ہے نہیں، بابا ہے تو گھر کو آئے نہیں۔ میرے بابا کہاں چلے گئے؟ میرے بابا کو کوئی ستائے کیا؟ میرے بابا تڑپ رہے کیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکل کر مکے کے بازاروں میں، محلوں میں ڈھونڈ لیتے سیدھا خانے کعبہ میں، بیت اللہ میں آئی۔ جب دیکھا اپنے شفیق بابا کو، ہمارے محسن نبی کو پوٹلوں کے نیچے سے کا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار رونے لگی۔ ہائے ہائے، کون دشمن ہے میرے بابا کے سر پہ پوٹلیاں رکھے؟ میرے بابا حرکت نہیں کرے، میرے بابا ہے یا دنیا سے چلے گئے؟ بی بی فاطمہ زاروں قطار رو رہی ہے، بابا جان کے سر پہ سے پوٹلیاں کھینچ رہی ہیں۔ چار بڑے بڑے پہلوانا لیڈر رکھے سو پوٹلیاں ایک معصوم بچی کے ہاتھوں سے نہیں ہل رہے تھے۔ پیر کبھی ادھر کھینچا ادھر کھینچا، پوٹلیاں سر سے نیچے گر گئیں۔ گرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، دوسرا سجدہ کیا، نماز پوری کر کے سلام پھیر کر جب اپنی لاڈلی صاحبزادی کو، اس فاطمہ کو جس کے بارے میں فرمایا، لوگوں فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کے دل کو دکھاتا ہے، اپنے نبی کے دل کو دکھاتا ہے۔ اس لخت جگر نور نظر لاڈلی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا، طائف کے پتھر کھا کر جو آقا نہیں روئے تھے، بیٹی کے آنسوں کو دیکھ کر رو پڑے۔ بیٹی فاطمہ، اپنے بابا کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، تیرے ابا کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے، جان سے کوئی نہیں مار سکتے فاطمہ، وہی پریشان نہیں ہونا۔ ہاں تم ابا کی جان کو نہیں لے سکتا، ہاں اس لیے میں مصیبتیں اٹھا رہا ہوں کہ قیامت تک آنے والی میری امت کی بیٹیوں، بہنوں، میرے بھائیوں کو اللہ میری مصیبتوں کی وجہ سے ہدایت دے گا، یہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گی۔ میری امت کے لیے مصیبتیں اٹھا رہا ہوں۔ فاطمہ رونا نہیں، بیٹی کو سمجھا رہے تھے۔ زینب کہتی ہے کبھی سر پہ پوٹلیاں ڈالنا، کبھی گلے میں پھانسی ڈال کے کھینچنا، کبھی پتھرے برسانا، خون میں نہلانا، بے ہوش ہو کر سڑکوں پہ گرانا، کبھی آنکھوں میں دھول ڈالنا، کبھی رستے میں کانٹے بچھانا، کبھی سر پر سے کچرے کی ٹوکریاں اونڈلنا، یہ سارے منظر سوچ رہی ہوں۔ دروازے میں کھڑی ہوں، زاروں قطار رو رہی ہوں، چاروں طرف دیکھ رہی ہوں۔ میرے بابا صبح چلے گئے، آدھی رات ہو گئی، سارا مکہ سو گیا، میرے بابا کا ڈریس نہیں۔ میں چاروں طرف دیکھ رہی ہوں۔ آدھی رات ہونے کے بعد میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے آتے ہوئے مجھے نظر آئے، میں خوشیوں میں مچل گئی، اچھل گئی، میرا دل خوش ہو گیا۔ میرے بابا جان موجود ہے، میرے آقا تشریف لا رہے، مگر اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا میرے بابا کیسی حالت میں گھر آ رہے۔ وہ صبح چلے گئے، آدھی رات کو آ رہے، میرے دہلیز کے سامنے آئے تو کیا دیکھتی؟ کسی کافر نے پتھر لے کر سر پہ مارا ہے، سر پٹ کر پورے کپڑے خون میں رنگین ہو گئے تھے۔ دیکھتے میرا دل دہل گیا، میرا کلیجہ ہل گیا، میری چیخیں نکل گئی، میں زاروں قطار رونے لگی۔ کسی دشمن نے کانٹے دار ٹہنیاں ڈال کر سامنے پیچھے سے کھینچا ہے، سارے کپڑے بابا کے تار تار ہو گئے۔ کسی دشمن نے چہرے میں دھول ڈالی ہے، 14ویں رات کے چاند کے سر کا میرے ابا کا چہرہ دھول میں چھپا ہوا ہے۔ کسی دشمن نے چھت کے اوپر سے کچرے کی ٹوکری سر پہ اونڈل دیا، داڑھی اور سر میں کچرا ہے۔
دیکھ کر میں زارو خطا رونے لگی. گھر میں جا کر لوٹے میں پانی لا کر بابا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھو رہی تھی, زارو خطا رو رہی تھی. بابا جان کہیں کو یہ تکلیفیں اٹھا رہی, یا رسول اللہ ہم بیٹیوں کو تڑپا رہے, صبح چلے کیا کھائے کیا پیے, خون میں نہا کر آگے. مجھے روتا ہوا دیکھ کر میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. بیٹی زینب آج تمہارے بابا کی بات کوئی ماننے تیار نہیں ہے, سارا مکہ مار رہا ہے امت کی محبت میں اور بیٹیوں اور بھائیوں کی محبت میں مار کھا رہا ہوں. زینب یہ بات یاد رکھ لے, آج تو تمہارے بابا کی بات کوئی ماننے تیار نہیں ہے, مگر قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا, کوئی کچا مکان, کوئی پکا مکان, کوئی اینٹ کا مکان, ٹاٹ کا جھوپڑا اللہ نہیں چھوڑے گا. ہر گھر میں میرا دین داخل ہو کے رہے گا, داخل ہو کے رہے گا. اس وقت اللہ قیامت نہیں لائیں گے جب تک گھر گھر میں محمدی نور داخل نہیں ہوگا. تو بیٹی کو تسلی دے, بیٹی آج کے ماروں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں, ایک زمانہ آئے گا تمہارے بابا کا دین گھر گھر میں جائے گا. اس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بیٹیوں اور بہنوں کے لیے, ہم بھائیوں کے لیے یہ ساری تکالیفیں اٹھایا. اور بھی بڑے درد بھرے قصے ہیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی کئی دنوں تک بھوک میں تڑپتا دیکھا, لاڈلے نواسوں کو روتا ہوا دیکھا. اور ہماری مائیں رسول اللہ کی بیویوں کے گھر 60 دن تک چولہے بجھے ہیں, مگر فکر نہیں تھی میرے گھر کچھ بھی ہو سکتے, میری بیٹیاں تڑپ سکتی ہیں مگر امت دوزخ میں نہیں جا سکتی. یہ درد بھرے واقعات اجتماع میں آنے والی تمہاری جیسی ایک بہن بیٹی نے سنا اور سن کر اتنا رویا, اتنا رویا, ماں مرے تو نہیں روئی, بابا مرے تو نہیں روئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سن کر اس بیچارے رویا. پتہ نہیں ہندوستان کے کون سے شہر کی ہے, کون سے ضلع کی ہے, یا شہر کے کون سے محلے کی ہے. انٹرنیشنل مرکز میں اس عورت کا قصہ سنا کر مولانا پالن پوری بھی رو رہے تھے, سارا انٹرنیشنل مجمع عرب کے دوسری جماعتیں بھی رو رہی تھی. میری ماں بہنوں, جب بیان ختم ہوا تو سال سال کے لیے جماعتوں میں جانے کا رواج تھا, اور حضرت جی نے کہا امت میں جو بے دینی کا پھوڑا آیا ہے 4 مہینوں سے دور نہیں ہوتا. ہر فرد سال سال کے لیے کھڑے ہو جائیں. جیسے صحابہ کی جماعتیں حج کی عنوان بنا کر سال سال کے لیے نکلتی تھی, دعوت دیتے ہوئے جاتے تھے, دین کو پھیلاتے ہوئے جاتے تھے, کلمہ پڑھاتے ہوئے جاتے تھے, پھر آتے خود بھی دین پھیلاتے تھے. ایک سال کی قربانیاں ہوں گی, اللہ اس امت کی بے دینی کو ختم کریں گے. تو ایک سال کا مطالبہ تھا. عورتوں نے مطالبہ کیا, بہنوں آقا کتنی درد بھری باتیں آپ لوگوں نے سنا. جس دن کی آقا نے نواسوں کی پرواہ نہیں کیا, بیٹیوں کی پرواہ نہیں کیا, دامادوں کی پرواہ نہیں کیا, دونوں داماد شہید ہوں گے بتایا. علی کو کوفے کی جامع مسجد سے نکلتے ہوئے میری ماں بہنوں شہید کیا جائے گا. عثمان کو مدینہ منورہ میں 7 دن 8 رات بھوکا رکھ کر شہید کیا جائے گا. حسن کو کوفے میں شہید کیا جائے گا. حسین کو کربلا کے میدان میں خاندان کے 14 لوگوں کے ساتھ میرا حسین میری بیٹی کے سارے خاندان کو لے کر شہید ہوگا. یہ سارے حالات بتائے گئے. فرمانا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, امت جہنم میں نہیں جا سکتی. تو لہذا جس دین کے لیے آقا نے یہ سب کچھ کیا ہو, کم سے کم ہم بیٹیاں, ہم بیویاں اپنے شوہروں کو 1 سال کے لیے تیار کریں. اور میری ماں بہنوں جس کے لیے نام لکھائیں, اس بیچارے نے 1 سال کا نام لکھایا. بہنوں میرے شوہر کا نام 1 سال لکھ لو. اگرچہ میرے گھر کے حالات اس قابل نہیں ہے, شوہر دن بھر کما کے لاتے ہیں, رات میں چولہے پہ ہانڈی چڑھتی ہے, اگر نہیں لائے تو بھوکا رہنا پڑتا ہے, مگر کوئی فکر کی بات نہیں. میں فاطمہ سے بڑھ کر نہیں, اس دین کے لیے امت کے لیے شہزادی جنت کی فاطمہ بھوکی رہ سکتی ہے. میں فاطمہ کی باندھی ہوں. 2 بچے تھے حسن و حسین کی طرح, میرے بچے حسن و حسین کے غلام ہیں, یہ بھوکے رہ سکتے ہیں. جب حسن و حسین تڑپے ہیں, میرے بچوں کا تڑپنا کچھ نہیں. میرے پاس کپڑے سینے کا مشین ہے, پہلے کی بچی اور بچوں کے کپڑے منگا لوں گی اور سی لوں گی, کچھ پیسے بنا لوں گی اور بچوں کو چلا لوں گی, گھول گھوٹ کے پی لوں گی, پیٹ کاٹ کے خرچہ کم کر کے کچھ پیسے شوہر کو بھی اللہ کے راستے میں بھیجاؤں گی. یہ سارا پروگرام بنا کر کھڑے ہو کر 1 سال کا نام لکھایا. لکھا کر گھر آئی. گھر آ رہی تو بھی رو رہی ہے, جھاڑو مار رہی تو بھی رو رہی ہے, برتن دھو رہی تو رو رہی ہے, بار بار یاد کر رہی ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں کیا, کیسی تکلیفیں اٹھایا, کیسے بھوکے رہے, پیاسے رہے اور پتھرے کھائے, خون میں نہائے. ساری رات ہمارے آقا سوتے نہیں تھے. ہم بیٹی اور بھائیوں کے لیے روتے تھے. سارا دن کھاتے نہیں تھے, بھوکے رہتے تھے. کبھی کبھی پیٹ پہ پتھرے بھی باندھ لیتے تھے.
تو یہ سارے واقعات سن کر یاد کر کے رو رہی ہے. بچے اسکول سے ممی کاہے کو رو رہی امی تم؟ بیٹا میرے رونے کی وجہ مت پوچھو، جاؤ تم لوگ کھیل لو. شام ہو گئی، رات ہو گئی، کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھ گئی. شوہر کاروبار سے واپس آئے، بیوی کو روتا ہوا دیکھا. کیا جی کیوں رو رہے، کہیں کو رو رہے؟ کیا مزاج وغیرہ صحیح ہے؟ نہیں، چلو دواخانہ چلیں گے. نہیں کوئی بیماری وغیرہ کیا بھی نہیں ہے. پھر رونا کہیں کا ہے؟ میں آج اجتماع میں گئی تھی. ارے اجتماع میں گئی تھی تو رونا کیوں لائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دس بڑے واقعات بیان میں آئے، سن کر میں ماں مرض دین روئی نہیں، ابا مرض دین روئی نہیں، آقا کش میں روئی ہوں. اور اس وقت بے دینی آ رہی ہے. حضرت جی یہ کہتے ہیں سال سال کے لیے امت کھڑی ہونا چاہیے. میں اللہ کے واسطے تمہارا نام 1 سال کے لیے لکھا کے آئی ہوں. میرے گھر کی فکر مت کرو، میرے گھر میں کپڑے سینے کا مشین ہے، میں کپڑے منگا لوں گی، سی لوں گی، گھر کا مینٹیننس کر لوں گی. 3 مٹے ہم گھر میں سکون سے بیٹھے، یہ مناسب نہیں ہے. میں 1 سال کا نام لکھا کر آئی ہوں. پھر اجتماع میں جاؤں گی، میرے بہنوں کے سامنے شرمندگی ہوگی. میں ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پیر پڑتی ہوں، تم 1 سال کے لیے اللہ کے واسطے تیار ہو جاؤ، ہماری فکر مت کرو. ابراہیم علیہ السلام حاجرہ کو جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے. اللہ نے جنگل کو برباد نہیں کیا. حاجر اور اسماعیل کو اس جنگل کو آباد کر کے ایسا شہر مکہ بنایا. سارے شہر ساری رات سو جاتے ہیں، مگر مکہ 24 گھنٹے جاگتے رہتا ہے. اور فرمایا ابراہیم اللہ ہم کو ماں بیٹے کو جنگل میں ضائع نہیں کریں گے، قیامت تک لوگ یہاں پر آیا کریں گے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں جا رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی وہاں جانے کی توفیق دے. آمین بولیں. اللہ لے جائیں گے. میری محترم ماں بہنوں، حاجرہ کو اللہ نے برباد نہیں کیا. سفرا کو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر چھوڑ کے فَإِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، وہیں اللہ نے تشکیل کیا موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، بڑی شرکسی کر رہا ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے، اور سلمانوں کے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، بچیوں کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے. جاؤ. تو سفرا اور بکریوں کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اللہ نے ضائع نہیں کیا. تو فرمایا تم بھی اللہ کے راستے میں جاؤ. اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، میرے بندیوں اپنے گھر کے مردوں کو میرے راستے میں بھیجو، میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں. محمد الرسول اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں اللہ ان بندیوں کو سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، ایورگری رکھے، ہنستا بولتا رکھے، پھلتا پھولتا رکھے، جو اپنے شوہروں کو اپنے بیٹوں کو ہمارے راستے میں بھیجاتے ہیں. آقا کی دعائیں ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ہاتھ ہے. تم حوصلہ کر لو، اللہ کی مدد کا فیصلہ ہوگا. شوہر کو حوصلے بڑھائے، ہمت دلایا، تم جائیں گے میں خوش ہو جاؤں گی. 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گی. عورتوں کے اجتماع میں جا کے میں خوشخبری سناؤں گی، میرے شوہر کو 1 سال کے لیے بھیجایا، لے جائیں گے. روتے روتے اسی طرح میں مر جاؤں گی، میرے بچوں کا جو ہے پریشانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بیوی کا رونا دل پہ اثر کیا. رونے کی ضرورت نہیں، میرا سوٹ کیس تیار کرو، میں 1 سال کے لیے تیار ہوتا ہوں. خوشی میں جا کر سجدے میں گر گئی. یا اللہ میرے شوہر کو تو نے توفیق دیا. ساری رات میرے کپڑے دھوتی گئی، پھٹے سے کپڑے سیتی گئی، اور کوئلوں کی استری میں آگ ڈال کر ساری رات اس کو سکھاتی گئی. استری کر کے تہجد تک سوٹ کیس تیار ہو گیا اور جا کر سجدے میں گر گیا. اللہ میرے شوہر کا ارادہ بھی کیا، سوٹ کیس بھی تیار ہوا. اللہ تو میرے شوہر کو قبول کر لے. جا کے شوہر کو جگایا، اٹھایا، اٹھو پانی نہ لو، تہجد پڑھ لو، ہم کو اللہ کے سپرد کرو، تم اللہ کے راستے میں چلے جاؤ. شوہر کو جگایا، اٹھایا، تہجد پڑھ کے دعا کیا، پھر سوٹ کیس ہاتھ میں دے دیا. دیکھو اشراق کی نماز کے بعد مرکز سے جماعت روانہ ہو رہی ہے، 1 سال کے لیے چلے جاؤ. دیکھو 1 سال کا پیریڈ بہت لمبا پیریڈ ہے، جبکہ ہمارے آقا نے فرمایا امت کی بیٹی اور بھائیوں تم موت کو ہمیشہ یاد کرو، ہمیشہ موت کو سامنے رکھو، موت کو یاد کرو، موت کی بات کرو. جو بھی نماز پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھو یہ زندگی کی کوسی نماز پہلی یا بیچ کی نہیں، آخری نماز ہے. صبح پڑھو تو ظہر تک بھروسہ مت کرو، ظہر پڑھو تو عصر تک بھروسہ مت کرو، عصر پڑھو تو مغرب کا یقین مت کرو. ایک نماز سے دوسری نماز تک آقا نے زندہ رہنے کا بھروسہ مت کرو. بولے سال تو بہت لمبا پیریڈ ہے، میں چلے جاؤں یا تم چلے جاؤ، جنت میں انشاءاللہ اطمینان سے بات کر لیں گے. اگر زندہ رہیں گے ایمان کی ترقیوں کے ساتھ، اللہ کی مددوں کے ساتھ، خدا کی نبی کی دعاؤں کے ساتھ واپس آؤ گے، پھر انشاءاللہ مل کر بات چیت کر لیں گے، کارگزاریاں سنیں گے. خدا حافظ، اللہ ہمارا محافظ بول کے سوٹ کے ہاتھ میں پکڑا دیا. جاؤ 1 سال کے لیے چلے جاؤ. میری ماں بہنوں درد بھرا واقعہ ہے. 1 سال کے لیے شوہر کو بھیجا، کپڑے سی رہی تھی،
زندگی گزار رہی تھی. سال لگانے میں رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے. رمضان کا مہینہ آیا, سب گرما کے موسم میں, مئی کے مہینے میں دھوپکالے میں آیا. شارٹ روزانی, لیٹ روزہ, لائٹ روزانی, ٹائٹ روزہ, دھوپ کے بھڑکے پڑ رہے ہیں اور 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. 4:30 بجے سحری کرے, 7 بجے کے بعد افطار ہوتا ہے. ایسا لمبا روزہ. روزہ بھی رکھ رہی ہے, کپڑے بھی سی رہی ہے, روزہ بھی رکھ رہی ہے. میری ماں بہنوں نمازیں بھی پڑھ رہی ہے, روزہ بھی رکھ رہی ہے, تراویح بھی پڑھ رہی ہے, سحری افطار میں بھی جاگ رہی ہے, تہجد بھی پڑھ رہی ہے اور قرآن بھی پڑھ رہی ہے. اس طرح سے سحر و افطاری کا انتظام بھی کر رہی ہے. بچوں کے اسکولوں کو بھیجا رہی ہے. غیر رمضان میں کپڑے بہت کم آئے, پیسے بہت کم آئے, شوہر کو بھیجانے کے لیے پیسے نہیں تھے. اندر گھر میں عورتوں کے بعد قرض حسنہ لے لیا. بہنوں, رمضان میں سیزن میں کپڑے آئیں گے, بہت کپڑے سیوں گی, پیسے کماؤں گی, تمہارا قرضہ واپس کروں گی. بچوں کی فیس کے لیے, شوہر کے لیے تھوڑا قرضہ لے لیا اور دے دیا. رمضان آیا, رات دن ادھر عبادت بھی ہو رہی ہے, ادھر خوب سیزن میں کپڑے بھی آ رہے ہیں, کپڑے بھی سی رہی ہے, عیدات بھی نہیں چھوڑ رہی ہے. اچھے پیسے آئے, ان پیسوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. سب سے پہلے جو قرض لیا تھا قرض داروں کو قرضہ واپس کر دیا. پھر رمضان بھر کا سحری کا, افطار کا پورا خرچہ ان پیسوں میں نکال لیا. بچوں کی اسکول کی فیس بھی بن دیا, بکاں وغیرہ بھی جو دلا دیا, اور کچھ پیسے بچا کر اپنے شوہر کو بھیجا دیا. شوہر کو بھیجایا, گھر کا خرچہ کر لیا, قرضہ دے دیا. جتنی کمائی اس بیچاری کی تھی ان 3 خرچوں میں ختم ہو گئی. صرف تھوڑے پیسے بچے, 1 پاؤ کلو مٹن, پاؤ لیٹر دودھ, تھوڑے مغزیات اور سیمیا کے پیسے بچے. اس بیچاری کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے. اس کے 2 کولے کلیجوں کو نیا ڈریس سلانے کے پیسے نہیں بچ سکے. بڑا دل دکھ رہا تھا. عید کا دن سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے, میرے بچوں کو پرانے کپڑے پہناؤں گی, میرے بچوں کا دل دکھے گا, بچے روئیں گے تو میں کیسے سمجھانا. بلکہ بڑا پریشانی تھی. یا اللہ, کچھ پیسے اور ہو جاتے, کم سے کم میرے کو نہیں تو نہیں, میرے کولے کلیجوں کو 2 نئے جوڑے سلا سکتی تھی, مگر نہیں سلا سکی. پرانے کپڑوں میں 2 اچھے جوڑے سلیکٹ کیے, خوب تینوں پال دے کر, نیل لگا کر اور پیچ دے کر کڑک استری کیا. بچوں کو پرانے کپڑے محسوس نہیں ہونا, بچے دل دکھا لینا نہیں, عید کے دن رونا نہیں, میرے دل کو تڑپانا نہیں. کڑک استری کر کے عید کے دن آیا, بچوں کو نہلایا دھلایا اور استری کے کپڑے پہنایا, خوشبو لگایا اور سرما لگایا. بیٹو عید کر کے آؤ, اللہ کو یاد کر کے آؤ. میں پلاؤ بناؤں گی, سیویاں بناؤں گی, ہم عید کر لیں گے, اللہ کو یاد کر لیں گے. اس تاریخ تک محسوس نہیں ہو دیا ان کا بابا کہاں چلے گیا, کدھر چلے گیا. بچے یہی سمجھ رہے ہوں گے ابا کما کر آدھی رات کو آ رہے ہوں گے, سو رہے ہوں گے, پھر اندھیرے سے اٹھ کر کاروبار پہ جا رہے ہوں گے. کچھ محسوس ہی نہیں ہونے دیا, نہ بکوں میں کمی ہونے دیا, نہ ان کے چاکلیٹوں میں کمی ہونے دیا. محسوس ہی نہیں ہوا ان کا بابا کہاں چلے گیا. اللہ کے راستے میں بھیج دیا. بچے کپڑے پہن کر عیدگاہ کے لیے گھر سے نکلے. جیسے روڈ پہ آئے, ہر گھر سے نئے نئے کپڑے, ڈیزائن ڈیزائن کے کپڑے, نمونے نمونے کے کپڑے پہن کر بچے نکلے. ان بچوں کو دیکھتے تانا مارے, ارے تم عید کے دن پرانے کپڑے پہن کے عیدگاہ آ رہے تھے, ہمیں دیکھو نئے کپڑے پہن کے آ رہے, ہمارے پپا نے نئے کپڑے لائے, ہماری ممی نے نئے کپڑے سلائے. سنتے ان کولے کلیجوں کو جھٹکا لگا, غور سے دیکھا, ان کو بھی احساس ہو گیا ہم پرانے کپڑے پہن کے عیدگاہ جا رہے ہیں. پہلے کے بچے ہمیں تانا دے رہے ہیں. بچے عیدگاہ جانے کے بجائے روتے ہوئے گھر کو آنے لگے. ماں نے دور سے دیکھا, ہائے اللہ میرے بچوں کو کوئی راست پاس کرے سرکار, میرے بچے روتے آ رہے, اللہ میں کیا سمجھاؤں, کیسے ان کو تسلی دوں. ماں کی چیخیں نکل رہی تھی, امی ہمارے پپا کہاں گئے, امی بولے تک نہیں کیا تھی, امی ہم کو پرانے کپڑے پہننے کی نوبت کیوں آئی, نئے کپڑے کیوں نہیں سلائے, امی بچے تانا دے رہی نا امی. ماں کی چیخیں نکل گئی. ماں نے گلے مل کر رونے لگی, فوراً دروازہ بند کر دیا. ہمارے رونے دھونے کی آواز پڑوس میں کسی کو پتہ نہ چلے. ہمارے حالات کا اندازہ اللہ کو معلوم ہو, رسول اللہ کو معلوم ہو, ہم کو معلوم ہو. دروازہ بند کر کے بچوں کو گلے لگا کے خوب رویا, خوب رویا. اس کے بعد فرمایا, بیٹا میرا قصور ہے, میں نے تمہارے پپا کو اللہ کے راستے میں بھیجا ہے. بہت کوشش کیا بابا میں تمہیں کم سے کم نئے کپڑے پہنا کر خوشحال دیکھوں, مگر مجبوری تمہاری امی کی, قرضہ دینا ضروری تھا, ابا کو پیسے بھی جانا تھا, تمہاری اسکولوں کا خرچہ دینا تھا اور گھر کا سحر و افطاری کرنا تھا. بیٹا میں مجبور تھی, نہیں سلا سکی, میرا قصور ہے. مجھے گالی تو بھی دو, بد دعا تو دو, بلکہ بچوں کو سمجھا دیکھو تمہارے پپا اللہ کے راستے میں گئے ہیں, اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دے گا. بیٹا
یہاں کے کپڑے کیا ہے بابا، پہلے دن فرسٹ ہینڈ ہے، دوسرے دن سیکنڈ ہینڈ ہے، چند دن کے بعد چتا کنڈی کے چندیاں بن کے اڑیں گے، مگر اللہ جنت میں ہر وقت تم کو نئے ڈریساں پلائے گا، نمو کے کپڑے پہنائے گا، سونے چاندی کے محلوں میں رکھے گا، ایسے دستر، ایسے بستر، ایسے کھانے، ایسے فروٹ۔ اب جو جنت کی کیسٹ کھولنا شروع کیا، کولے کلیجے حیرت کے مارے ماں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ امی جنت میں بیرا بھی رہتی کیا جی؟ امی ہاں بیرا رہتی بیٹا، کانٹے نہیں رہتے۔ ایک بچہ پوچھ رہا امی جنت میں انگور بھی رہتی کیا جی؟ امی ہاں انگور بھی رہتی بیٹا، مگر میٹھے رہتے، کھٹے نہیں رہتے۔ اس طرح سے ایک ایک جنت کی بات سن رہے بچے جو ہے محسوس کر رہے ہیں۔ جب احساس ہوا ہماری امی نے بڑی محنتیں کر کے گھر چلایا، ہمارے ابا کو اللہ کے راستے میں بھیجایا، ہم نہیں سمجھ کر امی کا دل دکھا۔ عید کے دن امی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، امی ہم کو نہیں معلوم تھا ہمارے پپا اللہ کے راستے میں گئے، تم اتنی مشقت اٹھائے، بلکہ امی عید کے دن تمہارے دل دکھا، امی تم کو رولائے، امی ہمیں معاف کرو، امی معاف کرو۔ نہیں بیٹا کوئی پرواہ کی بات نہیں، بچے تانا دیے تو گھر کو نہیں آنا، ماں کے دل کو نہیں دکھانا۔ نہیں امی نے، امی انہوں تانا دیے تو کیا، ہمارے پاس بھی تانا ہے، ہم بھی ان کو تانا دیں گے۔ پھر بچے عیدگاہ کے لیے نکلے، پھر مہینے کے بچے جمع ہو گئے، ارے پرانے کپڑے پہن کے عیدگاہ رہے، ارے چھوٹو کیا ایک دن کے کپڑے پہن کے مروس رہے، ہمارے پپا اللہ کے راستے میں گئے، ہماری ممی بولے اللہ ہم کو جنت میں حسنوں سے کے بھیجائیں گے، ہم ایسے کپڑے پہنیں گے، ایسے ڈریساں پہنیں گے، ایسے فروٹ کھائیں گے، ایسے مکانوں میں رہیں گے، ایسے مزے اڑائیں گے۔ بیٹا تم دیکھتے رہ جانا، ہم حسن حسین کے ساتھ جائیں گے، جنت کے ایسے مزے۔ ہاں جنت ہے، ہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جا کر آقا جنت دیکھیں، دوزخ دیکھیں، وہاں کے حالات دیکھیں۔ نبی نے فرمایا، ہماری امی نے بتایا، سنتے محلے کے بچے رونے لگے، ہاں تم جنت میں جائیں گے، ہم دیکھتے رہ جائیں گے، نہیں ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں آنا چاہ رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے گھر جا کے اپنے امیوں کو مجبور کریں گے وہ ہمارے پپا کو 1 سال کے لیے جماعت میں بھیجے، وہ بھی دین کی محنت کرے، ہم بھی جنت میں تمہارے ساتھ چلے۔ بلکہ بچے روتے ہوئے، سارے بچوں کے قلب پر ایسا اثر ہوا، ان کولے کلیجوں کا رونا اور بچوں کو سمجھانا، ہر بچہ رو رہا تھا جنت ہے تو ہم دنیا میں کیا خوشیاں منائیں۔ سیدھا آئے، نئے کپڑے کھول دیے، پرانے ڈریساں پہن لیے، بسیروں پہ جا کر صورت پھلا کے بیٹھ گئے۔ مائیں دیکھ کر پریشان ہو گئی، یہ کیا ہے رے، عید کے دن پرانے کپڑے پہن لیے، مہمان آئیں گے تو بے عزتی ہوں گی نا۔ ہر بچہ رو رہا تھا۔ امی پڑوس میں ایک بیچاری نے اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے اور اللہ کے نام کے لیے، امت کے غم کے لیے بھیجا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھایا ہے، ان کے بچوں کو پرانے کپڑے پہنا کے بھیجا، ہم نہیں سمجھ کر تانا دیے، بچے روتے ہوئے گھر گئے، ماں کو رلایا، ماں نے پتہ نہیں کیا دلوں پہ جادو کر دیا، ان معصوم کلیجوں نہ کر ہمارے دلوں پہ جادو کر دیا، ہمارے آنکھوں میں آنسو لائے۔ امی ہم چاہتے ہیں حسن و حسین کے ساتھ جنت میں جائیں، یہاں کے کپڑے کیا ہے امی، جنت کے کپڑے اصل ہے، ہم چاہتے ہیں تم بیوی فاطمہ کے ساتھ جنت میں جانا۔ ہم روتے ہیں، ہم پلاؤ نہیں کھائیں گے، سیما نہیں کھائیں گے، عید کی خوشیاں نہیں منائیں گے جب تک ہمارے پپا کو 1 سال کے لیے تم جماعت میں نہیں بھیجیں گے اور سمجھا کے نہیں بھیجیں گے۔ جیسے اس بیچاری نے اپنے شوہر کو راضی کر کے بھیجا، تم بھی ہمارے پپاؤں کو 1 سال کے لیے تیار کرو تاکہ ہم حسن حسین کے ساتھ جائیں، تم بیوی فاطمہ کے ساتھ جائیں، ہمارے پپا رسول اللہ کے ساتھ جائیں۔ لہذا بچے رونے لگے، بچوں کو رونا دیکھ کر عورتوں کی بھی چیخیں نکل گئی، مائیں بھی رونے لگی، ٹھیک ہے ہم فاطمہ کے ساتھ جانا ہے، تم کو حسن حسین کے ساتھ بھی جانا ہے، تمہارے پپا کو سال بھر کے لیے بھی جانا ہے۔ عورتوں نے بھی عید کے ڈریساں کھول دیے اور پرانے کپڑے پہن لیے، گھر کے مرد بھی عید کی نماز پڑھ کے آئے، پریشان ہو کے بولے ارے کیا ہے عورتیں بچے پرانے کپڑوں میں کیوں ہیں، عید کا دن ہے یا گھر میں کسی کے موت کا دن ہے، یہ کیا پرانے کپڑے پہن لیے۔ عورتیں بھی رو رہے تھے، بچے بھی رو رہے تھے۔ دیکھو پڑوس میں ایک بیچاری نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ درد کھا کر، آقا کے عشق اور محبت میں رو کر اور نبی کے درد و غم سے اپنے شوہر کو بھیجایا، ان کے بچوں کو پرانے کپڑے بھیجایا۔ بچے آئے، ہمارے بچوں نے نہیں سمجھ کر تانا دیا، بچے روتے ہوئے گئے، ماں کو رلایا، ماں نے بچوں کو کچھ سمجھایا، وہ بچے آ کر ہمارے بچوں کو سمجھائے، ہمارے بچے آ کے ہم کو رلائے۔ ہم چاہتے ہیں تم 1 سال کے لیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ ایک عورت بیٹی اجتماع میں جاتی ہے، آقا کا دکھ درد کھا کے آتی ہے، شوہر کو بھجاتی ہے، کس طرح شہر میں دینداری آ رہی ہے، ہر گھر کی عورت رو رہی ہے، ہر بچہ رو رہا ہے۔ مولانا پالن پوری بتا رہے تھے ان بچوں کا، عورتوں کا رونا مردوں کے دل کو پگھلا دیا۔ ٹھیک ہے ہمارا سوٹ کیس بناؤ، ہم 1 سال کے لیے جائیں گے،
پورے شہر میں گھر گھر سے 1 سال کا آدمی کام کے لیے نکلا ہے. پورا شہر صرف نمازی نہیں بنا، پورا دیندار بنا، تہجد گزار بنا، حیا اور پردہ گھروں میں آ گیا. ہر گھر میں تہجد. سال لگانے والوں کے زندگی کا حال بدل جاتا ہے، زندگی کا مول بدل جاتا ہے، گھر کی چول چول بدل جاتی ہے. میری ماں بہنوں، گھروں میں کتابی تعلیمیں، گھروں میں قرآن کی تلاوتیں، گھروں میں تہجد کی پابندی، اشراق و چاش کی نمازیں. پورے مرد و دیندار بن گئے، پوری عورتیں دیندار بن گئے. ہر گھر میں حافظ قرآن، ہر گھر میں عالم دین، اور ایسی دینداری خوشحالی اللہ نے دیا. ہر گھر سے حج بیت اللہ کے جانے لگے. ایک عورت بیٹی کا درد بھرا رونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم کھانا، آقا کی شمع رونا، شوہر کو بھجانا، بچوں کا درد بھرا کہانی دیکھ کر بچوں کو سمجھانا، بچوں کو سمجھانا. پورا شہر 100% دیندار ہے. معاشرہ، معاملات، عبادات، ایمانیات، اخلاقیات، اخلاق، ہر چیز گھروں میں آ گئی. دیکھو ان کا شوہر جہاں نماز پڑھا، وہ بستی ذرا مخالفین کی تھی، جماعت مسجد میں گئی، مخالفین نے میری ماں بہن بیاگا نکال کر پھینک دیے، تم جو ہے مسجد میں نہیں آ سکتے. اب پیراں بٹھانے کا عاشور خانے میں جب پنجے بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر جماعت ٹھہر گئی. جھاڑو جھوڑو دیکھے، عید کا دن کوسے گاؤں جائیں گے، عید کی نماز ہے، پڑھ لے کر دوسرے دن گاؤں کو جائیں گے، بلکہ وہاں ٹھہر گئی. میری ماں بہنوں، اس بیچاری کا شوہر سال لگانے میں کپڑے پھٹتے گئے، سیتا گیا، پیمانہ ڈالتے گیا، بنتے کی شکل میں جوڑے تیار ہو گئے. سال کے لیے تو ہی جوڑے لے کے گیا تھا. میری ماں بہنوں، سوچا عید کے دن دھوں گا، یہ کپڑے نہیں سوکھیں گے، کچے کپڑے پہن کے عیدگاہ میں جائیں گے. پہلے ہی گاؤں والے جماعت بولے تو بھڑکا اٹھا لیتے، پھر پرانے کپڑے کچے کپڑوں میں گاؤں والے ناراض ہوں گے. ایک دن پہلے ان کپڑوں کو دھو لیا اور سکھا لیا. یہی ڈریس پہ عید کی نماز پڑھنا ہے. اور عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ بولتے، انعام کی رات بولتے. سال لگانے والا سوتا نہیں، اللہ کے سامنے روتا ہے، درد بھرے آنسو بہاتا ہے، خدا کے خزانوں سے لیتا ہے، امت کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتا ہے. تو اس بیچاری کا شوہر ساری رات سویا نہیں، کبھی نماز، کبھی تلاوت، کبھی صلاۃ التسبیح، کبھی تہجد، کبھی درود پڑھ لیتے ہوئے ساری رات گزار رہا ہے، رو رہا ہے. تہجد کی نماز کے ٹائم میں بہت روئے، اللہ 1 سال ہو گیا، گھر جانا ہے، میری بیوی نے گھر کیسا چلایا ہوں گا، کیسا گزاری ہوں گی، میرے 1 سال بھر بھیجا ہے، بچوں کو نئے کپڑے سلائی نہ سلائے، میرے بچوں کا حال کیا ہے. اللہ میں گھر گئے تک خوشحالیاں دکھا دے مولا، خوشخبریاں سنا دے اللہ. خوب بیوی بچوں کو یاد کر کے رویا اور ساری رات جاگا. ساری رات جاگنے والوں کو عین تہجد کے ٹائم میں، فجر کی اذان کے ٹائم میں عام طور سے نیند کی غنودگی آتی ہے. بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا، سٹ بل کے ایک دم نیند لگ گئی. اور 2 کتے لڑتے ہوئے آ کر مولانا پالن پوری بتا رہے تھے، سٹ بل کے کتا گود میں کود گیا. کتے کی عادت ہوتی ہے کودتے ہی پیشاب کر دیتا ہے. بیچارے کے کپڑوں میں پیشاب کر دیا. چیخ مار کے روئے، یا اللہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، 1 دن پہلے کپڑے دھو کے سکھا لیا، یہ کیا آزمائش اللہ، کیا تیرا امتحان ہے. کتے نے پیشاب کر دیا، فجر پڑھنا ہے، دوسرے کوئی کپڑے ہے نہیں. جلدی سے بورویل کرنے جا کے بکٹ میں ڈال کر میری ماں نے پھٹا پرانا رومال بن لے کر اس جڑوں کو اچھی طرح 2-3 مرتبہ نہیں چھوڑا، سکا نہیں چھوڑا. عید کی نماز کو یہ ڈریس پہ جانا ہے، کچے کپڑوں کے ساتھ. عاشور خانے میں فجر کی نماز پڑھا اور عید کی نماز تک دھوپ میں بیٹھ کر سکھا رہا ہے اور اپنے آپ کو سکھا رہا ہے، کپڑوں کو سکھا رہا ہے. کچے کپڑے پہن کے جاؤں گا، گاؤں والے پریشان کریں گے، وہ سکھے 12 نہیں سکھے، 4 نہیں سکھے. کچے کپڑوں کے ساتھ جا کے سال لگانے والا پیچھے سب میں نماز نہیں پڑھتا، سامنے پڑھنے کا شوق ہے. پہلی سب میں جا کے بیٹھا. مسجد کے متولی صدر معتمد اراکین آئے، اور پیچھے جا. بڑے معتبری سے آ کے پہلی سب میں بیٹھ گئے. ایک تو جماعت کا بھڑکا، دوسرا پرانا ڈریس، اور تیسرا کچے کپڑے. پیچھے جا، پیچھے چلے گیا بیچارہ اٹھ کے. پیچھے سب والے آئے، یہاں کیا بیٹھے ہیں، پیچھے جاؤ. پیچھے سب والے اٹھایا، تیسرے سب میں آیا، تیسرے سب میں بیٹھا، تیسرے سب والے آئے. چلو پرانے کپڑے، کچے کپڑے، چلو پیچھے ہٹو. پیچھے ہٹا، چوتھی صف میں گیا. چوتھی صف والے آئے، انہوں نے بھی پیچھے کر دیا. ہر صف سے پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ. اندر سے دل پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، دل پیچھے جا رہا ہے، دھچکے کھا رہا ہے. پیچھے پیچھے پیچھے. مولانا پالن پوری رو رہے تھے، مار دھکے کھاتے کھاتے آخری صف تک چلے گیا. آخری صف میں بھی جگہ نہیں ملی جہاں چپلاں چھوڑتے ہیں. چپلوں کو ہٹایا، اپنا پٹا پنا رن بلچایا اور اس درد بھرے کے ساتھ جو نماز پڑھ کے دعا کہ اللہ
پہلی سب سے دھکے کھاتے کھاتے یا اللہ پیچھے سب میں آ گیا، قصور کیا ہے؟ میرے کپڑے پرانے تھے، کچے تھے، یا اللہ میری ان قربانی کو قبول کر کے ان مخالفین کے گاؤں سے اللہ گھر گھر سے 1 سال کا آدمی نکال دے، اللہ پورے گاؤں میں دعوت کا کام چلا دے مولا، یا اللہ دشمنوں کو دوست بنا دے اللہ۔ درد بھری دعا جو مانگا ہے، دل کی دنیا دہل گئی، اللہ کا عرش ہل گیا، اس کی دعا سن لیا۔ مولانا پالن پوری بتا رہے تھے ان مخالفین کے گاؤں میں گھر گھر سے 1 سال کا آدمی نکلا ہے، پورا گاؤں 100% دعوت کا بنا ہے، پورا گھر 100% نمازی بنا ہے، تہجد گزار بنا ہے، اور گھر میں تلاوت ذکر۔ ایک عورت بیٹی اجتماع میں آتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم کھاتی ہے، شوہر کو بھی جاتی ہے، بچوں کو رلاتی ہے، بچے ماں کو رلاتے ہیں، بچے ماں بچوں کو سمجھاتی ہے، بچے جا کر گاؤں کے بچوں کو سمجھاتے ہیں، سارا گاؤں دعوت کا بن گیا۔ شوہر کو بھیجا، شوہر کو درد بھری دعاؤں نے اس گاؤں کو دیندار بنایا۔ 2 گاؤں 100% نمازی نہیں، حیادار، پردے دار، تقوی اور توکل کے ساتھ، اور میری ماں بہن پورے صفات بدل گئے۔ اس طرح سے ہم اجتماع میں آئیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سن کر ہم یہاں سے جائیں، امت کا درد و غم کھا کے جائیں۔ میری بہنوں، مختصر زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، کب ختم ہوں گی، کہاں ختم ہوں گی، کون سے ٹائم ختم ہوں گی، کیا ہو کے ختم ہوں گی نہیں بول سکتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی ڈاؤٹ فل ہے، موت گارنٹیڈ ہے۔ کھاتے کھاتے لوگ مر رہے ہیں، بستر پہ سوتے سوتے لوگ مر رہے ہیں، سفر میں جاتے جاتے لوگ مر رہے ہیں، اور پانی پیتے پیتے لوگ مر رہے ہیں۔ ابھی میں ہمارے محبت جرچلے سے آ رہا ہوں، وہاں ایک بیچاری کی بیوی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، بیوی مر جائے گی، میرا پریشانی ہو جائیں گی۔ فوراً بیچارہ کار میں سلا لے کر بیوی کو محبوب نگر ہاسپٹل جا رہا تھا۔ ریئل گزرا ہوا قصہ سنا رہا ہوں، کوئی جوک نہیں، کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، میری ماں بہنوں میرے سامنے گزرا واقعہ۔ بیوی کو کار میں سلا لے کر محبوب نگر ہاسپٹل کو جا رہا تھا، آدھے راستے میں بیوی نے چیخ مارا، دم توڑ دیا، جیسے بیوی مر گئی۔ کار چلانے والے شوہر پہ ہارٹ اٹیک آ گیا، ایک دم اسٹرنگ اور روڈ کے بازو کار لے کر بیوی شوہر پہ ہارٹ اٹیک آ گیا، اسٹرنگ پہ سر رکھ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ دونوں ایک ساتھ چلے گئے، ڈولی میں بیٹھ کر، دولہا دلہن گھر کے ڈھیلیج میں آئے تھے، ڈولے میں سو کر میاں بیوی ایک ساتھ گھر سے نکل گئے۔ بھروسہ نہیں ہے، کیا بھروسہ ہے زندگی گانے کا، آدمی بلبل آئے پانی کا، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ بیٹی اور بہنوں، آج وہ گئے تو کل تمہاری میری باری ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان تیری جانے والی جائے گی، رگ تیری رگ رگ سے نکال، روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے، کوئی رہا ہے یا نہ رہے گا، ہاں یہ مسافر خانہ ہے، ہم مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، کب جینا ہے کب جانا ہے نہیں معلوم، شادی کر کے آتے آتے رستے میں سستے میں مر جائیں گے، شب برات گزر گئی، سال بھر کی مراد لکھی گئی، اور کون کون جینے والے ہیں، کون کون دنیا سے جانے والے ہیں، کون کون ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے والے ہیں، ساری لسٹیں بنا کر اللہ نے ملک الموت کے سپرد کیا۔ اس لسٹ میں جس کا نام آئے گا فرسٹ میں نہیں تو لاسٹ تک ہر بیٹی اور بہن بھائی کا اوسٹ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے حضرت جی لکھے ایک بچے کا رسم ہو گیا اور قسم کھا لیا، نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی، مگر اس کا نام موت کی لسٹ میں آ گیا، معلوم ہوا تو نکاح چھوڑ دیتا، لڑکی والا لڑکی نہیں دیتا۔ ایک آدمی زوردار مکان بنا رہا ہے، بنگلے کی تعمیر کر رہا ہے، اس کا نام موت کی لسٹ میں آ گیا، معلوم ہوا تو گھر نہیں بناتا، خبر کی فکر میں لگ جاتا، چونکہ معلوم نہیں ہوتا، شادی کر کے مر جاتے مر جاتے۔ ممبئی کے ایک ٹورسٹ دلہا کو لے کر دلہن کے گھر آئی، دلہا کو پورے گاؤں میں جلوس کے شکل میں براتیوں کا جلوس نکلا، نکاح ہوا، ممبئی کو دلہن کو لے کے جا رہے تھے، دوسرے دن ولیمہ ڈنر کرنا تھا۔ گھاٹ سیکشن آتا ہے، کھنڈارا گھاٹ کا ایک گھاٹ بڑا خطرناک گھاٹ ہے ممبئی کے راستے میں، پل اتار کے اوپر ٹورسٹ کا بیڑک فیل ہو گیا، ڈرائیور اپنی جان بچانے کے لیے ڈور کھول کے سائڈ میں کود گیا، ٹورسٹ جا کے کھنڈارا گھاٹ کے اندر گر گئی، 6 پلٹیاں کھائی، ہر پلٹی میں 10 لاشیں نکلی، دلہا مرا، دلہن مری، دلہا کے ماں باپ مرے، بہنا بھاوجا مرے، بھائیاں بھاوجا مرے، بھتیجا بھانجا مرے، 60 لاشیں ایک ٹورسٹ میں نکلی، بڑا درد بڑا واقعہ۔ میرے بچپن میں جو تبلیغ میں لگا، پیپر میں پڑھ کے بہت روتا گیا، میری ماں بہنوں 60 لاشیں، جس گھر میں ولیمہ ڈنر ہونا ہے اس گھر میں 60 لاشوں کی تیاری ہو گئی، جو دیکھی اور بگونے
پلاؤ بریانی بنانے لائے تھے، ان میں 7 لاشوں کا پانی گرم کیا گیا۔ جو شامیہ نے پلاؤ ولیمہ ڈنر کھلانے لگائے تھے، اس میں 7 لاشوں کے کفن بچھائے گئے۔ جو لوگ ولیمہ ڈنر کھانے کے لیے آئے تھے وہ نماز جنازے میں شریک ہو گئے۔ ایک دن پہلے دولہا کے ساتھ باراتیوں کا جلوس دلہن کے گاؤں میں نکلا، دوسرے دن دولہا دلہن کے ساتھ، ممبئی بڑا شہر ہے، ہر مسجد کا دولہا منگایا گیا، اجتماعی نماز جنازہ، اجتماعی قبرستان کھولا گیا، پہلے دولہا کا ڈولہ، پیچھے دلہن کا ڈولہ، پھر اس طرح کو ڈولے 1 کلومیٹر تک جنازوں کا جلوس تھا۔ نہیں رونے والے رو رہے تھے، ہندو عورتیں روتے ہوئے پلے بھگ رہے تھے، ہائے کتنے ارمان آرزوں کو شادی ہو گئی، شادی ہوتے بربادی ہو گئی، قبرستان کی آبادی ہو گئی، سارے جا کے خبروں میں سو گئے۔ میرا بھروسہ نہیں ہے میری ماں بہنوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، دیکھو موت کی گھڑی مقرر ہے، آئیں گے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، لہذا ہماری زندگیاں مختصر ہے، ختم ہونے والی ہیں، اس سے پہلے موت آ جائے ہمیں تیاری کر لینا ہے۔ تیاری کیا کرنا ہے؟ جو عورت بیٹیوں کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھا ہے، بڑی خوبیاں رکھا ہے، تو ہوم منسٹر نہ صحیح ہو گئے، پرائم منسٹر نہ خود بخود صحیح ہو جاتے۔ اور ایک 10 بڑا واقعہ مولانا پالن پوری نے مرکز میں سنایا، ایک بیچارے سینٹرل گورنمنٹ کے نوکری تھے اور دوسرے آسام یا برما کے تھے، بہت دور کے اسٹیٹ کے رہنے والے تھے، دلی نظام الدین کو لیٹر آیا، ایک ملک میں انگریزاں مسلمانوں کو مرتد کر رہے، عیسائی بنا رہے اور کلمے سے ہٹا رہے، معلوم ہوتی زبان ہل گیا، دلا ہل گئے، ہائے ہائے ہمارے مسلمان اسلام سے نکل رہے ہیں۔ وہ ایک اچھی جماعت بھی جانا، انگریزی دانوں کی جماعت بھی جانا اور جا کر اپنے مسلمانوں کو عیسائیت میں جانے سے بچانا بول کے مشورہ ہوا۔ سینٹرل گورنمنٹ کے ایک صاحب بڑے پوسٹ پہ تھے اور لاکھوں کی تنخواہ ان کی تھی اور بڑے ماہر تھے، کئی ملکوں کا سفر کیے تھے، انگلش پانی کے سرکار آتی تھی، ان کو بلا کر کہا دیکھو فلاں ملک کی جماعت بنی ہے، تم کو ذمہ دار بنا دیا گیا اور وہ ملک میں اسلام ارتداد پہ چل رہا ہے، تم کو فوراً جانا ہے، 4 دن میں تیاری کر لو، پاسپورٹ لا کے دے دو، ویزا ہم بنا لیں گے، بلکہ رسید اور چٹھی ہاتھ میں دیا، یہ ساتھیوں کے نام ہے، تم ان کے امیر ہیں، تم کو جانا ہے۔ وہ بیچارے بڑوں کی بات سر آنکھوں پہ رکھ لیا، ہاں بول سکے نہ ہوں بول سکے، ذمہ داروں میں سے تھے، ہاں ہوں نہیں بول سکتے تھے۔ صحابہ کے لیے آقا جب کہتے تھے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے کدھر جانا ہے، تو میری ماں بہنوں صحابہ بلا چوچرا نکل جاتے تھے۔ یہ بھی صحابہ کے زندگیوں کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، بڑوں کی چٹھی لے لیا، گھر میں رکھ لیا، گھر آگے دیکھا تو چہرہ مرجھا ہوا ہے اور پریشان ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے جی پریشان ہے؟ بولے میں آج نظام الدین گیا تھا، بنگلے والی مسجد مرکز گیا تھا، ارے وہاں سے تو اچھی خوشی لے کر آنا چاہیے، بڑوں کی ارشادات سن کر مسرور ہونا چاہیے۔ ہاں سنا تھا ہوا تھا، مگر ایک معاملہ ہوا۔ کیا ہوا؟ بڑوں نے چٹھی ہاتھ کو دیا، فلاں ملک میں جانا ہے، 4 مہینے کا سفر ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیو بھی آسانی سے مل جاتی ہے، پیسے تو اللہ کے دیے بہت کچھ ہے، مگر مسئلہ تمہارا ہے۔ میرا کیا مسئلہ ہے؟ میری وجہ سے کیوں آگے پیچھے ہو رہے؟ نہیں تمہاری ڈیلیوری ہے نا، 2 مہینے میں ڈیلیوری ہے، اور یہاں سے میرا گاؤں تمہارا گاؤں 2 بھی اتنا دور ہے، 5-6 دن پہلے آ نہیں سکتے، پھر تیاریاں بھی کرنا ہے، بزرگاں 4 دن میں تیار ہو بولے، مسئلہ تمہارا ہے، تمہاری ڈیلیوری کا کیا ہوگا؟ تمہارے ماں باپ میرے ماں باپ دور ہے، جا نہیں سکتے۔ بیوی کا ذہن بنا ہوا تھا، عورتوں میں اللہ نے عجیب صفات رکھے، سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا اٹھانے والی، اسلام کا ایجنڈا بنانے والی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والی، کلمے کی بات دینے والی، آقا کا ساتھ دینے والی کوئی مرد نہیں ہے۔ تم عورت بیٹیوں میں سے اما خدیجہ ہیں جو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ بولو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنی۔ سب سے پہلے مال لگا اما خدیجہ کا، بڑی مالدار تھی، کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی تھی، بیرون کا ان کی تجارت ہوتی تھی، اور سونا تلوں سے نہیں تھا، کلوں سے تھا، چاندی منوں سے تھی۔ مسلمان ہوتے فرمایا یا رسول اللہ میرا سونا چاندی مال لے لیجیے، آقا قیامت تک آنے والی امت کی بیٹیوں بھائیوں کو دوزخ سے بچا لیجیے، دین پھیلا لیجیے۔ سب سے پہلا مال عورت کا لگا، سب سے پہلا کلمہ عورتوں نے پڑھا، سب سے پہلی شہادت عورتوں کی سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر کی بیوی، عمار کی والدہ تھی، مسلمان بنی 54 سال کی عمر میں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ سمیہ کو زنجیروں میں کستے تھے، دھوپ میں ٹینوں کا لباس پہنا کے سلاتے تھے، کہتے تھے سمیہ زندگی چاہتی اسلام کو چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ دے، تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے، دنیا چھوڑ دے۔ وارے واہ سمیہ 54 سال کی بڑھیا کہتی ہے ارے ابو جہل کتے، ابو لہب کمینے، عتبہ شیطان، یہ سمیہ تڑپ تڑپ کے دم توڑوں گی، دنیا چھوڑوں گی، کلمے کو چھوڑوں گی نہیں،
محمد سے رشتہ توڑوں گے نہیں. ابو جہل کمینے نے برچہ لے کر جسم کے نازک حصے میں بھونکا. سمیہ زمین پہ گر گئی. گر کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد صلی اللہ پڑھ کے شہید ہو گئی. پہلی شہادت عورتوں کی. ہر دور میں اللہ نے تم بیٹیوں سے اور بہنوں سے کام لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو میری ماں بہنوں ذبح ہونے سے بچانے والی آسیہ, بیت اللہ بنانے کے لیے قربانی دینے والے حاجرہ, اور موسیٰ علیہ السلام کو جنگل سے بھجانے والی صفورہ, آدم علیہ السلام کو دنیا میں لانے والی اما حوا علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بغیر پاپ کے جنم دینے والی مریم. اس طرح سے عورت بیٹیوں تم سے اللہ نے ہر دور میں کام لیا ہے. اس دور میں بھی اللہ تم سے عجیب عجیب کام لے رہے ہیں. کئی عورتیں لگی ہوئی ہیں بچوں کو بھجا رہی ہیں, بابا کو خبر ہی نہیں ہو رہی ہے, بچہ دائی بن کے آ رہا ہے. کئی گھروں کے واقعات میرے سامنے ہیں. پیر کر بیوی نے جس کا ذہن بنا ہوا تھا, جس کے دل میں اللہ کا یقین تھا, نبی کی دعاؤں پر بھروسہ تھا, ارے رے 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 میرے ڈیلیوری کے لیے اتنا پریشان ہو رہی جی. دیکھو ڈیلیوری ایک ایسا مسئلہ ہے, جیسے درد سے شروع ہوتا ہے, بین بلائے عورتیں جمع ہوتی ہیں, اپنے پرائے آتے ہیں, ہمدردیاں کرتے ہیں, میری ڈیلیوری فکر مت کرو, میرے سامنے میرے پیچھے میرے آزو میرے بازو سب جماعتی بہنیں کی بیویاں ہیں, میرے ماں باپ سے زیادہ چاہتی ہیں. کئی لوگ اپنی بیویوں کا حمل کر کے بیرون جاتے ہیں, اللہ ان کی ڈیلیوریاں کراتے ہیں. کئی لوگ مر جاتے ہیں, بیویاں حاملہ ہوتی ہیں, ان کے ڈیلیوریاں ہوتے ہیں. تم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, بڑوں کی دعا لے کے جا رہے ہیں, اللہ کی مدد ساتھ ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. آزو بازو مجیدہ جماعت کے ساتھیوں کی بیویاں ہیں, بیٹیاں ہیں, میرے ماں باپ سے زیادہ چاہنے والی میری مائیں میری بہنیں ہیں. آپ چلے جاؤ, ڈیلیوری کا مسئلہ اللہ کر دے گا. درد ہوگا میں کسی بہن کو بول دوں گی تو اپنے مردوں کو بولیں گے, کوئی لیڈی ڈاکٹر کا انتظام ہو جائے گا, ڈیلیوری کا مسئلہ آسان ہوگا. بیوی نے حوصلہ بڑھا کر خدا کی مدد کے فیصلے سنا کر اور سوٹ کیس بنا کر جاؤ جاؤ اللہ کے راستے میں جاؤ. بیوی نے بھیجایا. وہ تو 4 مہینے چلے گئے. بڑا عجیب واقعہ, درد بھرا واقعہ. سارا نظام الدین رو رہا تھا, مولانا بھی رو رہے تھے. اللہ ہمیں بھی اس کا صحیح اثر لینے کی توفیق دے. آمین بولو, آمین بولو. جب شوہر چلے گئے, میری ماں نے ایسے دن اللہ کو مدد کرنا چاہتا ہے, پہلے سے حالات کو ذرا بگاڑ کے لاتا ہے. چڑھاؤ چڑھنے کے بعد اتار آتا ہے. فقر و فاقوں کے بعد اللہ خوشحالیاں لاتا ہے. مکے والے بھوکے مر رہے تھے, دھکے کھا رہے تھے, پھر بعد میں دین میں آئے, بڑے بڑے ملکوں کے شہنشاہ بنے, تاج ملا, راج ملا, خوشیوں کا راج ملا. میری ماں بہنوں, تکلیفوں کے بعد راحت آتی ہے. اس بیچارے کو اللہ مدد کرنے کے لیے پہلے حالات بگاڑ کے لایا. 2 بجے رات کو اور بجلیاں کڑک رہی ہیں, چمک رہی ہیں, اور پتھرے برس رہے ہیں, سائن بورڈ اکھڑ کے گر رہے ہیں, اور پورے شہر میں کرنٹ ختم ہو گیا. اور وہ زمانہ سیل فونوں کا نہیں تھا, لینڈ فونوں کا تھا. پورے لینڈ فون کے تارا ٹوٹ گئے, اور جو اور ٹیلی فون کے کھمبے جھک گئے. 2 بجے رات کو جب نیند ہوشیار ہوئی, درد ہو رہا تھا زندگی کا. آنکھ کھولی تو دیکھا دروازے بند ہے, کرنٹ نہیں ہے. ٹیلی فون کرنے کے لیے ٹیر ٹوٹ گئے. یا اللہ, یہ وقت میں کیا آزمائش ہے, کیا معاملہ ہے اللہ. یہ رات کو میں کہاں جاؤں, کس کو بلاؤں, بل بجانے کرنٹ نہیں ہے, ٹیلی فون کرنے فون کنیکشن ٹوٹ گئے. میں گھر کیسے جاؤں گی, کس کو پکاروں گی, یہ اندھیرے میں کون سنیں گے, اور آئیں گے کون, پھر ان کے مرد جائیں گے کہاں. پھر اس زمانے میں جنریٹر نہیں تھے, ڈاکٹروں کا اندھیرا, کرنٹ آئے تو علاج ہوتا ہے, کون ڈاکٹر آئے گا, کون سسٹر آئے گی. اللہ, ان حالات میں سوائے تیرے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میرا شوہر اللہ کے راستے میں گھر میں اکیلے, اللہ تو میرے ساتھ ہے. اللہ فوراً وستعینوا بالصبر والصلاۃ, قرآن کی آیت پر عمل کیا, جا کے وضو کیا, مصلی بچھایا, رو رہی. اللہ, ان حالات میں تو سوائے تیرے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والے اللہ, میرا کچھ کر کے دکھا دے اور میری مدد فرما دے. میرا شوہر اللہ کے راستے میں, تیرا وعدہ ہے تم اپنے شوہروں کو بھیجو, میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ تیری مدد کافی ہے, تیرے نبی کی دعائیں کافی ہے. زار و خطار ہو رہی ہے, کسی کو بلا نہیں سکتی, بلائے تو کوئی آ نہیں سکتے, آئے تو ڈاکٹر کرنے جا نہیں سکتے, کہ تو ڈاکٹر آ نہیں سکتے, یہ اندھیرے میں کوئی علاج ہو نہیں سکتا. ایسے حالات میں اللہ سے تو ہر چیز ہوتی ہے, ہر وقت ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے, ہر طرح ہوتی ہے. دعا مانگا, نہ مصلی پہ بیٹھ کر زار و خطار رو رہی تھی. درد کبھی آتا ہے کبھی تھم جاتا ہے. جیسے درد تھم گیا, جانماز پہ آنکھ لگی, نیند لگی. جیسے آنکھ لگی, خواب میں کیا دیکھ رہی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. دیوانی کیوں رو رہی ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, محمد صلی اللہ ہوں. گھبرانے کی بات نہیں, تمہارا شوہر میرے راستے میں ہے, اللہ کی مدد ساتھ ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیلیوری اللہ کرا دیں گا,
تم کو لڑکا پیدا ہوگا. ادھر بشارت ہو گئی, نبی کی بشارت ہو گئی, بیٹے کی بشارت ہو گئی. آقا خواب میں سے چلے گئے. میری ماں بہنوں جیسے گئے ڈیلیوری ہو گئی, بغیر کسی سسٹر کے ڈاکٹر کے لڑکا دنیا میں آ گیا. خوشیوں میں مچل گئے. اللہ میں کتنی خوش نصیب ہوں, میرے شوہر کو بھیجا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت نصیب ہو گئی. آقا کی بشارت مل گئی. بیٹا چاند کے جیسا بیٹا پیدا ہوا. مزیدوار جماعت کی بہنیں, ساری رات بارش تھی, بجلیاں تھی, کرنٹ نہیں تھا. ہماری بہن کے 9 مہینے ہو چکے تھے. رات میں کچھ درد ہوا کیا خبر گیری لیں گے بول کے اشراق پڑے بغیر تسبیح ہاتھ میں لے کر پورے مزیدوار جماعت کی بہنیں گھر پہ آئیں. دروازہ کھٹکھٹانے لگے. اندر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. پورے حیران ہو گئے. رات میں ہم کتنی دیر تک بیٹھ کے گئے, کوئی ڈیلیوری ہی نہیں. یہ آدھی رات کو کیسے ڈیلیوری ہو گئی؟ بچے کی آواز آ رہی ہے. دروازہ کھلا اور رہی تھی. بہنوں میں کتنی خوش قسمت ہوں, میرے شوہر کو بھیجا کر اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کیا. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ نے نصیب کیا. آقا کو خواب میں دیکھ لیا. نبی نے خوشخبری سنایا, دیکھو میرا بیٹا پیدا ہو گیا. ہر عورت رو رہی تھی, تم ایسے ہی تھے ماں, ہم بھی اپنے شوہروں کو بھیجائیں گے. لہذا میری ماں بہنوں بولنے کے لیے تو بہت خوش قصے میرے سیڈی اور کیسٹ میں بھرے ہوئے. 16 سال سے چل رہا ہوں, 62 سے چل رہا ہوں, 2011 چل رہا ہے. 50 سال میرے ہو گئے. پتہ نہیں کیا کیا دیکھا, کہاں گیا, کیا کیا بیٹیوں کو سنایا. ہزاروں کے مجمع میں بات ہوتے رہتی ہے. تم بیٹیاں درد و غم کھاتے رہتی ہیں, آقا کی عشق اور محبت میں روتی ہیں اور اپنے شوہروں کو بھجاتی ہیں.